بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الزحك فإن كسرة الزحك يميت القلب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث سمجھو، بہت مختصر وقت میں۔ ترمذی شریف یہ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے۔ ہماری یہاں اور آپ کے یہاں مسجد ابو بکر میں بھی عالمین اور عالمات کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں میں ایک کتاب ترمذی شریف بھی ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت یوں سمجھو کہ یہ 8-10 آدمی کی ایک جماعت ہے جو میرے سامنے ترمذی شریف کے سبق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کلاس میں تو زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، کلاس میں کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں۔ تو میں کلاس میں حدیث سمجھاتا ہوں، آپ کو ایک حدیث سمجھاتا ہوں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے ساتھی نے بہت سنا اچھی طرح۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے۔ اوصى عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، تعلم حسن الحدیث کما تتعلم، یا بنی تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث۔ اے میرے پیارے بیٹے، اچھی طرح بات کرنا بھی سیکھو، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اچھی طریقے سے بات سننا بھی سیکھو۔ اچھی طریقے سے بات کرنا یہ اور ہے، اور اچھی طریقے سے بات سننا یہ اور ہے۔ دونوں باتیں سیکھو، بات بھی اچھی طریقے سے کرو اور بات اچھی طریقے سے سنو بھی۔ کتنا ہی بے سلیقہ واقعہ ہو، لیکن بے سلیقہ واقعہ کو بھی بیان کرنے کے لیے بات کرنے کا سلیقہ سیکھو، بات اچھی طریقے سے کرو۔
خیر، تو اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہنے کا ان کو صرف 4 سال موقع ملا۔ ساتھ میں اسلام قبول کیا آفٹر دا ہجرہ، 11 آفٹر دا ہجرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارٹ پیریڈ، بہت تھوڑا سا ٹائم، یہ تھوڑے سے ٹائم میں بھی 5374 5374 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ میں 15 منٹ میں 5374 حدیثیں وہ نہیں بیان کر سکتا، تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ریفرنس دے دیا، ابو ہریرہ کے بارے میں بتلایا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد 57 آفٹر دا ہجرہ، 57 میں حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا۔ یہ ابو ہریرہ ایک حدیث ہم کو سمجھاتے ہیں، بیان نہیں، بیان کوئی نہیں کرتا ہے، حدیث سمجھو، سبق پڑھو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ کیا حدیث سناتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا کہ بھائی میرے پاس آج 5 گولڈن ایڈوائس، میرے پاس 5 سنہری باتیں، 5 قیمتی باتیں ہیں، یہ 5 قیمتی باتیں آج میں سکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری یہ 5 باتیں بین کے النے میں ڈالنے والے کچرے کی طرح نہیں ہے، میں نہیں سکھاؤں گا یہ 5 باتیں، لیکن یہ 5 باتیں میں اس آدمی کو سکھاؤں جو اچھی طریقے سے سننے کے بعد عمل کریں، عمل کرنے کے بعد عمل کرنے والے کو پہنچائیں، تو میں بتلاتا ہوں، ورنہ میں کوئی فری آدمی نہیں ہوں کہ ایسے ہی مفت میں تم کو ایسی قیمتی باتیں بتاؤں، نہیں بتاؤں گا آپ نے کہا۔ تو آپ نے شرط لگائی کہ سننا ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے والوں کو سنانا بھی ہے کوئی تیار تم میں بھائی؟ یہ آپ نے پوچھا، یہ آپ نے کس سے پوچھا؟ بولو نا۔ ہاں، صحابہ سے پوچھا۔ میں بھی آپ سے بعد میں پوچھوں گا، ہاں آپ سے بھی پوچھوں گا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کوئی کرے گا یہ کہ سننے کے بعد عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد عمل کرنے والے کو سکھائیں؟ تو اصل میں آدمی کا مزاج یہ ہے کہ جہاں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے نا، وہاں وہ سنتا رہتا ہے، جہاں کرنے کی بات آئی گردن نیچے جھکا دیتے ہیں۔ گش کے بیان میں نہیں سنا، بیان برابر سنتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ہوز ریڈی فور 3 days، 3 دن کے لیے کون تیار ہیں؟ تو آپ نے دیکھا سب نیچے دیکھتے، اب ان کو اوپر نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے کہا کوئی ہے تیار بھائی؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عجیب بات، صحابہ کا مجمع تھا، کوئی تیار نہیں۔
کہ وہ سمجھیں کہ بھائی معلوم نہیں، آپ کہتے ہیں کہ عمل کرنا، اور ابھی آپ نے بتائی نہیں وہ باتیں، معلوم نہیں وہ باتیں آسان ہیں مشکل ہیں، ہم عمل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، وعدہ کر لیا عمل نہیں کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب خاموش۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میدان خالی ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر لی کہ جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، لیکن میں یہ 5 باتیں سنتا ہوں۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ اچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ 5 باتیں آپ بتا دو، مجھے بتا دو۔ ابھی کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں سنوں گا بھی، عمل بھی کروں گا، عمل کرنے کے بعد میں دوسروں کو پہنچاؤں گا بھی۔ تو کہا برابر وعدہ کرتے ہو کہ سنیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے؟ کہا ہاں انشاءاللہ۔ کہا پھر آگے آ جاؤ۔ پھر آگے آئے، کہا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ پھر سامنے بٹھایا، پھر کہا تمہارا ہاتھ اٹھاؤ۔ تو ابو ہریرہ نے ہاتھ اٹھایا ہی، کہا انگلیاں ملا لو۔ تو ابو ہریرہ نے انگلیاں ملا لی۔ پھر آپ نے اپنا یہ بایاں ہاتھ جو تھا وہ ابو ہریرہ کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا ابو ہریرہ سنو، اب میں تم کو 5 باتیں بتلاتا ہوں۔ پھر فرمایا یہ پہلی بات، یہ دوسری بات، یہ تیسری بات، یہ چوتھی بات اور یہ 5ویں بات۔ اشارہ کر کے بتایا تاکہ آنکھ سے دیکھیں، کان سے سنیں، آنکھ سے دیکھے بھی اور کان سے سنے بھی، وہ بات موت تک یاد رہتی۔ لیکن ہمارا ٹائم زیادہ نہیں ہے نا، تو میں آپ کو 5 نہیں، میں آپ کو ایک بات بتلاتا تاکہ آپ کم از کم ایک بات یاد کر لیں اور اس پر عمل بھی کرو، اور بعد میں جانے کے بعد دوسروں کو بتاؤ بھی کہ آج ظہر کے بعد کسی صاحب کا بیان ہوا تھا، مولانا نہ کہنا، یوں کہنا کسی صاحب کا بیان ہوا تھا، انہوں نے ہم کو ابو ہریرہ کی حدیث سنائی، پھر آپ اس کو ریپیٹ کرو۔ بہت سی مرتبہ ہمارے طالب علم کہتے ہیں مجھ سے، جیسے قاری ادریس صاحب، کہ استاد عجیب بات ہے، یہ 5-6 آدمی کے سامنے آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ قاری ادریس تو یوں کہتے ہیں کہ مجھے اگر بیان کرنا ہو تو پلس مائنس 1000 کا کراؤڈ ہو، دین آئی کین ٹاک، ادروائز آئی ایم سے ویری سوری بھائی، میں چھوٹے مجمع کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ 4 آدمی کے سامنے کیا بیان کرنے کا۔ اب میں تو یہ مائک بھی یوز نہیں کرتا، لیکن چونکہ اوپر مستورات سنتی ہیں یا گھروں میں اللہ کی بندیاں سنتی ہوگی، اس لیے۔ یعنی قاری ادریس صاحب جو ہیں وہ تو بغیر مائک کے، اور مسجد اگر بالکل فل بھری ہو تو یہ بیان کر سکتے ہیں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، تو میں نے کہا نہیں، میں 4-5 کے سامنے بھی بیان کروں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنا؟ سب جانتے ہیں، کتنے بڑے آدمی تھے۔ 1958 میں ان کا دہلی میں انتقال ہوا تھا، اور ہماری دعوت و تبلیغ کے جو دوسرے حضرت جی تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دہلی میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی 1958 میں۔ تو وہ جب بیان کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے، ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد بھی، تو ان کے بیان میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو ایک جگہ ان کو بیان کرنے لے گئے، جب وہ اسٹیج پر پہنچے تو بیان سننے والے 4 آدمی، صرف 4۔ تو لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ اب مولانا یہاں کیسے بیان کریں گے، 4 کے سامنے کیسے بیان کرنے کا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ آپ لوگ ان کو 4 سمجھتے ہو، یہ میرے لیے 4 نہیں،
یہ 4 جو ہیں وہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ 4000 ہے. کہ یہ 4 آدمی میرا بیان سنے 1 گھنٹے کا، اور میرا 1 گھنٹے کا بیان سننے کے بعد اگر ان میں کا ایک آدمی 10 آدمی کو میرا بیان سنا ہے تو 40 آدمی سن لیں گے نا. پھر وہ 40 اور 10 کو سنا ہے تو بہت ایزیلی 4000 آدمی تک میرا میسج پہنچ جائے گا. وہ کم ہو اس سے کیا ہے، زیادہ ہو اس سے کیا ہے. اللہ کے نبی نے جب بیان کیا مکہ میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، بس ایسے ہی بولتے رہتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو بیان کو سننے کے لیے 1 آدمی ابو بکر صدیق اور کوئی نہیں، لیکن بیان کیا آپ نے. مولانا اسماعیل شہید کا نام سنا آپ نے؟ چلو سنا ہو تو ٹھیک ہے، نہ سنا ہو تو ابھی سنو. مولانا اسماعیل شہید 1246 بالا کوٹ کا میدان پاکستان، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. دہلی کی جامع مسجد میں بہت ایزیلی 20-25 ہزار آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مولانا کا بیان تھا ظہر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں. دیکھو وہ 5 باتیں ابھی نہیں آئی ہیں، میں ذرا تھوڑا راستے سے ہٹ گیا، لیکن پھر آ جاؤں گا، پھر سمجھا کہ بات ختم کرتا ہوں. ہماری یہاں جو سبق ہوتا ہے تو ہر کتاب کے لیے 45 منٹ ہوتے ہیں. 45 منٹ ایک پیریڈ ختم، تو آپ نے بھی 45 منٹ تک یا اس سے پہلے انشاءاللہ. تو ان کا 20-25 ہزار لوگ ہوتے ہیں وہاں بیان میں، اتنی اس میں گنجائش ہے، بہت بڑی مسجد. تو مولانا اسماعیل شہید نے بیان کیا ظہر کے بعد 1.5 گھنٹے کا بیان کیا، پوری مسجد بھری تھی، 20-25 ہزار آدمی. اس زمانے میں لوگوں کو شوق بھی بہت تھا. بیان مولانا کا ہو گیا، دعا بھی کرا دی، خطبہ بھی، اور لوگوں کو سلام کر لیا، مصافحہ، سب مجمع چلا گیا. جب سارا مجمع ختم ہو گیا چلے گئے، بہت گرمی، مولانا کو پسینہ بھی آ رہا تھا، کوئی ایئرکون فین وغیرہ تو تھا نہیں، سب چلے گئے. اب مولانا نے ایسا کوئی اپنا رومال تھا، وہ رومال لیا، اپنے کندھے پر ڈالا. دہلی کی جامع مسجد میں جانے کے لیے اسٹیپ بہت ہیں، بہت سیڑھیاں چڑھنے کی. آپ گئے کبھی انڈیا؟ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھنے کے لیے. تو سارے لوگ چلے گئے تھے، مولانا سیڑھی سے اتر رہے تھے، اور ایک بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی، وہ بھی اپنے کندھے پر رومال ڈال کر لاٹھی کے سہارے سے وہ اوپر آ رہا ہے اور مولانا نیچے آ رہے ہیں. اب یہ آدمی مولانا کو نہیں جانتا تھا. بہت سے لوگوں نے میرے قریب میں نماز پڑھی، میرے داہنی طرف بھی کچھ لوگ تھے، بائیں بھی تھے، آگے پیچھے، لیکن وہ مجھے نہیں جانتے ہیں. مولانا نے جب اعلان کیا تو وہ شاید پیچھے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کون ہے، حالانکہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. تو نہیں پہچانتے ہیں بہت سی مرتبہ. تو یہ بڑے میاں جو اوپر جا رہے تھے، مولانا نیچے آ رہے تھے، تو وہ بڑے میاں نے سلام کیا، السلام علیکم. مولانا نے جواب دیا وعلیکم السلام. اب یہ مولانا کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون آدمی ہے. تو نیچے سے اوپر آنے والے نے مولانا سے یوں پوچھا کہ میں 10 کلومیٹر پیدل چل کے آ رہا ہوں، کب سے میں نکلا تھا، لیکن گرمی بہت زیادہ، سواری نہیں، گاڑی نہیں، رکشہ نہیں، چلتے چلتے یہاں کر کے تھک گیا. تو آج مولوی اسماعیل کا یہاں بیان ہونے والا تھا، وہ مولوی اسماعیل کا بیان کب ہے؟ اور وہ پوچھ بھی کس کو رہا ہے؟ کس کو پوچھ رہا ہے؟ مولوی اسماعیل کو پوچھ رہا ہے نا، کیونکہ وہ نہیں جانتا. کہا میں مولوی اسماعیل کا بیان سننے کے لیے 10 کلومیٹر چل کے آیا ہوں.
تو مولانا نے کہا کہ وہ بیان تو ختم ہو گیا. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ بیان از اوور، پروگرام از اوور. کہا بیان تو ختم ہو گیا. کہا ارے میں 10 کلومیٹر چل کے آیا، مجھے مولوی اسماعیل کا بیان نہیں ملا. کہا تم بیان سننے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہاں بیٹھ جاؤ سیڑھی پر. تو مولانا اسماعیل سیڑھی پر بیٹھ گئے. پھر گئے پانی لے آئے، کیونکہ دیکھا اس کو پسینہ آ رہا تھا. اس کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد کہا بیٹھو اطمینان سے. جب دیکھا اس نے سانس لے لیا، پسینہ نکلنا بند ہو گیا. پھر مولانا بھی بیٹھ گئے. پھر مولانا نے اپنے بیان میں جو خطبہ پڑھا تھا نا، لمبا خطبہ، وہی لمبا خطبہ یہاں پڑھا. آیت جو پڑھی تھی وہ آیت بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، اور 1.5 گھنٹے کا پورا بیان اس آنے والے بڑے میاں کو سنایا. 1.5 گھنٹہ جب ہو گیا تو کہا بیان سمجھ میں آ گیا؟ کہا ہاں. سن لیا؟ کہا ہاں. پورا 1.5 گھنٹے کا بیان ریپیٹ کیا مولانا نے. مولانا کے ساتھ ان کا جو شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ، جیسے یہاں قاری ادریس بیٹھے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ نے پورا بیان ایک آدمی کو سنایا. تو کیسے نیک لوگ تھے. مولانا اسماعیل نے کیا کہا، وہ میرا 20,000 کے مجمع والا بیان وہ بھی ایک کے لیے تھا، اور یہ بیان بھی ایک کے لیے. یعنی پہلا بیان بھی میں نے کس کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ بیان بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ 50,000 ہیں یا 5 آدمی ہیں. 5 آدمی ہیں تو بھی میں بیان کروں گا، 10 آدمی ہیں تو بھی میں بیان کروں گا. یہ دوسری بات ہے کہ قاری ادریس صاحب شاید اس کو پسند نہ کریں، لیکن میں تو 5 کے سامنے بھی بیان کروں گا اور 500 کے سامنے. یہ اس کو کہتے ہیں اخلاص. اس کو اخلاص، اس اخلاص کی سب سے پہلے مجھے بھی ضرورت ہے، اور ہم سب کو میرے بھائیوں ضرورت ہے. اب حدیث سمجھا دیتا ہوں. پھر آپ نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم کو 5 باتیں بتلاتا ہوں. میں نے پڑھی 5 باتیں، آپ کو ساری 5 باتیں نہیں بتلاتا ہوں، آپ کو ایک ہی بات بتلاتا ہوں. اپنے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پکا مومن بننا چاہتا ہے؟ اللہ کے یہاں تیرا نام ایمان والوں کی لسٹ میں لکھا جائے. لسٹ بنتی ہے نا کہ حفاظ کی لسٹ، قراء کی لسٹ، علماء کی لسٹ، مفتیان کرام کی لسٹ، عالمات کی لسٹ، قارئات کی لسٹ. تو ابو ہریرہ اللہ کے یہاں، اللہ کے رجسٹر میں تم اپنا نام ایمان والوں میں لکھوانا چاہتے ہو؟ وہاں کیوں نہیں؟ کہ جب اللہ قیامت کے میدان میں پکاریں گے کہ جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جاؤ، تو نام پکاریں گے، یہ نام، یہ نام، یہ نام. تو تم اپنا نام اللہ کے یہاں ایمان والوں کی لسٹ میں لکھوانا چاہتے ہو؟ تو کہا ضرور. تو کہا ابو ہریرہ ایک کام کر لے، اللہ تیرا نام ایمان والوں کی لسٹ میں لکھے گا. کہا کون سا کام ہے؟ ہم نے فرمایا اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف مت دینا. اگر تو اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا تو اللہ تیرا نام کس کے اندر میں لکھے گا؟ ایمان والوں میں لکھے گا. بس میرے بھائیو، اس ملک میں آپ رہتے ہیں، میں بھی یہاں آیا ہوں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، ہمارا پڑوسی مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسی کے کتنے حق ہیں؟ حدیث میں پڑوسی کے 10 حق بتلائے، لیکن ابھی نہیں بتلاتا، ابھی ٹائم اوور ہو گیا. اب ایک قصہ سناتا ہوں کہ ٹورنٹو میں کیسے رہنا ہے.
ہم ٹورنٹو میں رہیں کیسے؟ یا اللہ، بغداد میں، وہاں کے شہر کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو حمزہ سکری. حمزہ، ہا میم زا اور ہا، ابو حمزہ سکری. سکرن یہ عربی کا ود ہے، اور سکر کے معنی آتے ہیں شوگر. شوگر مین ہوتے ہیں نا آج کل، شوگر مین، سکری. تو لوگوں نے ان کا ٹائٹل رکھا تھا سکری. کیوں ان کو سکری کہتے تھے؟ وہ جب بھی کسی آدمی کے ساتھ بات کرتے تھے تو ایسی بات کرتے تھے گویا ان کے منہ کے اندر میں سے ہانی ٹپک رہا ہے. میٹھی بات، دشمن کے ساتھ بھی میٹھی بات، ایک دم نرم بات، سافٹ وے، سویٹ وے، گڈ وے، نائس وے. اس سے کام نہ چلے تو چاکلیٹ وے، چاکلیٹ دے کر کے بھی بات سمجھاتے تھے کہ بات سمجھ. بچہ کبھی سبق نہیں پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں چاکلیٹ دوں گا، سبق پڑھ. دیکھو چاکلیٹ پہ سبق پڑھ لیا اس نے. عورتیں بھی کبھی نہیں مانتی ہیں تو ان کو بھی سافٹ وے، سویٹ وے، نائس وے، گڈ وے، لاسٹ مال وے، کہ میری بات سن، مال میں کھانے کے لیے لے جاؤں، شاپنگ سینٹر میں لے جاؤں گا، نائگرا لے جاؤں گا تو بات مان لے گی. میں نے ایک لمبا مضمون آج مطالعہ کیا تھا سورہ تحریم کا، کہ سورہ تحریم کی تفسیر کروں گا آج یہاں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا بعض مصلحتوں کی وجہ سے، ورنہ اس کی تفسیر کرنے کا ارادہ تھا. خیر، تو ابو حمزہ سکری نے ان کو اس لیے سکری کہتے تھے کہ ہمیشہ بہت نرم بات کرتے، میٹھی بات کرتے. شارپ نائف ہو نا، شارپ نائف، تو بکرا جلدی ذبح ہو جاتا ہے. تو اپنی بات جو ہے نرم رکھو، نرم. نرم بات کی وجہ سے دشمن کے دل کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دشمن بھی ہمارا تابع دار ہو جاتا ہے. میں طالب علموں کو کہتا ہوں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اگر میں اس کو یوں کہتا بے وقوف پانی لیا، وہ کہے گا کہ باپ کے غلام نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میری آنکھ کے تارے اور میرے بڑھاپے کے سہارے میرے لیے پانی لیا. کہا استاد پانی مانگا، جان دینے کے لیے تیار. بات کرنا سیکھو، بات کرنا سیکھو. بات کرنا نہیں سیکھا، گھروں میں آگ لگ گئی. آج کس چیز کی کمی ہے میرے بھائیوں؟ میں تو کئی سال سے یہاں آتا ہوں. کیا چیز کی؟ کھانے کی کوئی کمی ہے، رہنے کی کمی ہے، فروٹ کی کوئی کمی ہے. 24 گھنٹے گرم اور ٹھنڈا پانی مل رہا، دسترخوان پر نعمتوں کی نعمتوں گن نہیں سکتے افطاری میں، لیکن گھروں کا سکون ختم ہو گیا. سکون کیوں؟ زبان اچھی نہیں رہی. تو ساری آئٹمیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی سکون نہیں. خیر، تو وہ ایسی بات کرتے تھے. انہوں نے اپنے گھر کے سامنے بورڈ لگایا کہ دس ہاؤس فور سیل پرائیویٹ. بعض فور سیل تو ایجنٹ کے تھرو ہوتے ہیں، بعض پرائیویٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بورڈ لگایا کہ میرا یہ مکان میں بیچنے والا ہوں پرائیویٹ، درمیان میں کوئی ایجنٹ نہیں، اس کا کوئی کمیشن نہیں ہوگا. تو لوگ ان کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یہ ابو حمزہ سکری کا مکان ہے اور اس کو وہ بیچنے والے ہیں، فور سیل کا بورڈ رکھا ہے. تو
نماز تو ہو گئی، عشاء کی نماز تھی یا مغرب کی نماز جو بھی تھی، اس مسجد میں جتنے نماز پڑھنے والے لوگ تھے وہ نماز کے بعد ابو حمزہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ابو حمزہ سکری سے پوچھا کہ ہم نے تمہارے گھر کے سامنے یہ بہت دیکھا کہ آپ اپنا مکان بیچنے والے ہیں، تو یہ ریئل ہیں یا جوک ہیں؟ آپ مکان بیچ رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ آپ مکان بیچنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ مکان بیچنا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے قیمت بتائی کہ 4000 سلور کوئن، اس زمانے کے 4000 درہم، یہ مجھے مکان بیچنا ہے۔ تو کہا تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے سکتے ہیں آپ؟ تو کہا نہیں ابھی کوئی کسٹمر آیا نہیں ہے، بہت لگایا ہے، اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہے تو آپ لوگ آ جاؤ۔ تو کہا ہم صبح آپ کے پاس آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ صبح 8 بجے یہ لوگ آئے، اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا پرائس آپ نے کل بتائی تھی، ریپیٹ کرو نا، کبھی آدمی کی نیت کیا ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، نیتیں تو بہت جلدی بدلتی ہیں۔ امام بخاری کا بھی قصہ ہے، لیکن اس کو بھی نہیں بیان کرتا ہوں، خیر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 4000 درہم رات کو کہا تھا، الان کما کان، آج بھی وہی قیمت ہے۔ تو انہوں نے 4000 درہم دیے، کہا یہ 4000 درہم لے لو، آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ کرو، اور مکان آپ نہ بیچو۔ کہا کیوں؟ کہا مکان کے بیچے جانے کا غم نہیں، لیکن اس محلے میں آپ کے جیسا پڑوسی کہاں ملے گا، آپ کے جیسا آدمی ہم کو ملے گا کہاں؟ تو ہم نے سب نے طے کیا کہ آپ کی جو ضرورتیں وہ پوری ہو جائیں، لیکن 2 ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ اگر جائیں گے تو آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ کیسے اخلاق تھے! ابو بکر صدیق جب مکہ مکرمہ سے نکلے نا، تو مکہ مکرمہ کا سردار جو تھا ابن الدغنہ، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا تھا جب وہ مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بعد میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ گئے، لیکن جب پہلے جانے لگے تو ابن الدغنہ نے کیا کہا، یا ابا بکرین، اے ابو بکر، مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تیرے جیسا آدمی مکہ سے نکل بھی نہیں سکتا، اور تیرے جیسے آدمی کو مکہ سے نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ تم کیسے مکہ چھوڑ کے جاتے ہو؟ اس آسمان کے نیچے تمہارے جیسا کوئی آدمی ہی نہیں۔ میرے بھائیو، ایسے رہو جیسے ابو بکر صدیق رہے، اور ایسے رہو جیسے ابو حمزہ سکری رہے۔ ہمارے یہاں ہر سال طلبہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، اس سال 51 کوالیفائیڈ ہوئے، تو وہ کہتے ہیں استاذ کو نصیحت کرو۔ تو میں نے کہا کسی بھی مسجد میں جاؤ تو ایسی امامت کرو، کسی بھی مدرسے میں پڑھانے جاؤ تو اس طریقے سے پڑھاؤ، کسی دارالعلوم میں پڑھانے جاؤ تو اس طریقے سے پڑھاؤ کہ اگر تم اس دارالعلوم کو چھوڑ کر، یا اس مسجد کو چھوڑ کر، یا اس مکتب کو چھوڑ کر تم جانے بھی لگو، تو ابھی کمیٹی والے کیا کہیں کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ تمہارے جیسے امام کو نکالا بھی نہیں جا سکتا اور وہ نکل بھی نہیں سکتا۔ آخری نصیحت، اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسی زندگی گزارو، اپنی بیوی کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے۔ لیکن نوجوان تو ہے نہیں ہیں یہاں، ایک بیچارے مولانا ادریس ہیں، ان کو ہی نصیحت ہو جائے۔ نوجوان تو یہی ہے نا، عورتوں کو ہے نہیں، یا آپ ماشاءاللہ ہیں، باقی تو سب اکابرین اور بزرگان دین بیٹھے ہیں۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی زندگی گزارو کہ آپ کی بیوی بھی یہ کہیں کہ اگر مریں تو آپ کے ساتھ اور جئیں تو آپ کے ساتھ، آپ کے جیسے آدمی کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔
مثل کا، وہ یوں کہیں کہ تمہارے جیسا، لا یخرج ولا یخرج، تمہارے جیسے کو نکالا بھی نہیں جا سکتا اور تمہارا جیسا آدمی نکلنے بھی، لا یترکم ولا یترکم، تمہارے جیسے شوہر کو تو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے اور آپ بھی چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو دو آدمی میں سے کسی ایک کی طرح بن جاؤ، یا تو ابو بکر صدیق بن جاؤ یا کیا بن جاؤ، ابو حمزہ سکری بن جاؤ۔ اللہ وہ اخلاق مجھے بھی عطا فرمائے اور وہ اخلاق اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا ایک حدیث سمجھ لو، یہ ترمذی شریف کی حدیث، سیکنڈ والیوم، ابو ہریرہ کی 5374 حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث پہ اس کا پس منظر بیان کیا کہ یہ حدیث آپ نے کب سنائی، اس میں 5 باتیں، ان میں سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ اب آپ سن لو، کل ظہر کے بعد آپ ہی یہاں بیان کر، میرے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ بیان کر لیں، مولانا ادریس صاحب بیان کر لیں، بیان ایسا سنو کہ سننے کے بعد کل خود آپ بیان کرنے والے، کل آپ کا نام ہو جائے کہ آج قاری ادریس صاحب کا بیان ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو بھائی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا صحیح علم ہمیں نصیب فرما، حدیث کی اچھی تشریح کرنے کی صلاحیت عطا فرما، بات سمجھنے اور بات کے سمجھانے کی قابلیت عطا فرما دے، استعداد نصیب فرما، صلاحیت نصیب فرما۔ علم نہ پہلے تھا نہ ابھی ہیں، لیکن دعا کا دروازہ کھلا ہے، اے اللہ تو ہمیں علم نصیب فرما، اور علم کے ساتھ ابو بکر صدیق جیسے اخلاق اور ابو حمزہ سکری جیسے اخلاق اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم ایسے شوہر بن جائیں کہ ہمارے بارے میں کہا جائے کہ مثل کا لا یخرج ولا یخرج، ایسے امام بن جائیں، ایسے عالم بن جائیں اور ایسے مسلمان بن جائیں کہ کسی علاقے میں ہم رہنے والے ہوں تو ہمارے بارے میں یہ بات مشہور ہو کہ تمہارے جیسا آدمی نکل بھی نہیں سکتا اور نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے اخلاق ہے میرے اللہ، اپنے کرم سے تو مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ زبان کی حلاوت تو مجھے نصیب فرما، زبان کی شیرینی مجھے نصیب فرما، ان سب کو بھی نصیب فرما، مجھے نرم بات کرنے والا بنا دے، ہم سب کو نرم بات کرنے والا بنا دے، زبانوں کی سختیوں کو دور فرما دے۔ احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہماری باتیں ہوں، اللہ ایسی باتیں ہمیں نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بھائی، جزاکم اللہ تعالی۔